ہاں جی، تو آج ہم بدلتے موسم کی پہلی دھوپ میں آ کے بیٹھے ہیں اوپر چھت پہ. دھوپ تو خاص اتنی نہیں ہے، تو پھر کچھ بتا ہی دیں. پوچھیں کس چیز کے بارے میں؟ چلے یہی بتاتے ہیں. آج کل جو یہ نواز شریف صاحب کل واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے مینار پاکستان پہ. لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں نکلے گا کوئی بھی باہر، لیکن سنا ہے کہ وہاں پہ کافی بڑا جلسہ ہوا ہے اور بڑی جو ہے وہ پرجوش تقریر کی ہے نواز شریف صاحب نے. آپ کے کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں کہ کہاں سے آ گیا یہ اتنے سارے لوگ جو ان کو اتنا برا سمجھتے تھے؟ نہیں دیکھیں، نون لیگ ایک حقیقت ہے، اس سے تو انکار ہی نہیں کرنا چاہیے نا. چونکہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو، کوئی اگر پاکستان تحریک انصاف کا ہے، نون لیگ کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے، سب کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے جو آئیڈیاز ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات کرے گا تو وہ غدار پاکستان ہے، نون لیگ کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب وہ کرپٹ انسان ہے، ایسا نہیں ہے. نون لیگ اوبویسلی ایک حقیقت ہے، پنجاب میں ان کی اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے. ہم سب کو نواز شریف نے جو کل تقریر میں جو مجھے اس کی سب سے اچھی بات لگی وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم سب کو مل کر اس پاکستان کو پاکستان کی پرابلمس میں سے نکالنا ہوگا. دیکھیے پاکستان کا جو، اگر آپ جغرافیہ بھی دیکھیں نا، تو پاکستان میں ایک نسل کے لوگ نہیں ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں اور اس کے علاوہ سندھی ہیں. تو اگر کوئی پنجاب کا وزیر اعظم بھی اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، سندھ کا وزیر اعظم بھی کوئی اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. تو نواز شریف کی مجھے یہ بات کم از کم بہت پسند آئی ہے کہ اس نے جو مل کر کام کرنے کا کہا ہے، ریاستی ادارے مل کر کام کریں. اب یہاں پہ عمران خان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اعلان کریں کہ ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے تو بہت زیادہ لڑائی جھگڑے والی سیاست کی ہے نا. یعنی یہ تو پھر وہی بات آ گئی نا، وہ قاسم علی شاہ صاحب والی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو چھوڑ کے تو بس کام اللہ پہ ڈال دیں. نہیں، یہ بھی نہیں میں کہہ رہا. دیکھیے ہم جب تک مل کے کام نہیں کریں گے تو یہ کنٹری کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اکیلے عمران خان نے کیا اکھاڑ لیا آپ کے سامنے، وہ تو بیچارے اپنی پارٹی تک کو نہیں بچا سکے. تو جب تک ہم مل کے نہیں چلیں گے، اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو جا کے سمجھا لیں آپ پہلے. تو میرے نزدیک عمران خان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تو معافی دے دیتے نا، کہ بھئی آج کے بعد اگر کوئی بندہ غلط کام کرے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے. انہوں نے آتے ہی مار دھاڑ اور اٹھک پٹک پتہ نہیں کیا کچھ تو انہوں نے کر لیا، اور پھر آپ دیکھ لیں گے حالات کہاں پہنچ گئے کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی ہے دوبارہ سے اسی جگہ پہ وہ لے گئے ہیں. دیکھ لیں نواز شریف کو پھر لے آئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کن کی اس پہ آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بیس پہ آئے. اور اسی طرح عمران خان اگر الیکشن جیتا تو وہ کس کی بیس پہ جیتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی بیس پہ جیتا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو اگر ہم درمیان سے نکال دیں تو پاکستان ترقی کر جائے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. سارے اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، جیسے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج جیسے دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، ان سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اس کنٹری کی گروتھ کے لیے، اس کنٹری کی ترقی کے لیے. تو مجھے تو کل کی تقریر اس کی بہت اچھی لگی ہے کہ جس میں اس نے کم از کم یہ کہا ہے کہ میں ریونج نہیں لوں گا، یعنی بدلہ نہیں لوں گا، اور آئیں سب مل کر اس کنٹری کو اس کے پرابلمس میں سے باہر نکالتے ہیں. تو میرا خیال ایک بہت اچھا میسیج ہے، مجھے تو لگتا ہے. چلیں گڈ ہو گیا. ایک اور کوسچن آیا میرے مائنڈ میں، تو یہ کہ آج کل لوگوں میں برداشت کا مادہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، کسی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی رشتہ کرنے پہ یا کوئی چھوٹا سا بھی کوئی بھی گھریلو پرابلم ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے بولنا چالنا تو دور کی بات، مرنا مرانا ہی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ مسائل ہمارے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ ود ان ہماری جو فیملیز کے اندر بھی یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ لوگوں کو بتاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ 1 سال تک قطع تعلقی رکھی، یعنی اس سے کوئی ملاقات نہیں کی، کوئی بات چیت نہیں کی اس نے، تو یہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے. تو اب آپ خود تصور کریں کہ یہ جو میں حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ لڑائی جھگڑے بھی اس حد تک نہیں بڑھانے چاہیے کہ آپ نوبت یہاں تک آ جائے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کرنا بھی چھوڑ دیں. اور یہ خون بہانے کے مترادف ہے سر. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جو میں نے آپ کو کے ساتھ شیئر کی. شو کے حوالے سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ میری فرینڈ سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بھی 16 اسکیل کی ٹیچر ہیں ایک اسکول میں. تو یہ جو آج کل ایک پھر سے ایشو چل رہا ہے، جو گورنمنٹ اسکولس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، تو اس کے آپ کے نزدیک کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. یہ نہ صرف گورنمنٹ اسکولس کے ٹیچرز کے ساتھ زیادتی ہے، بلکہ یہ بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. دیکھیے پچھلے 2-3 سالوں سے گورنمنٹ سیکٹر میں کسی قسم کے ٹیچرز کی بھرتی نہیں کی جا رہی تھی. تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ٹیچرز کی اسامیاں خالی ہیں، انہوں نے بھرتیاں نہیں کی. تو پھر مجھے بتائیں جو باقی ٹیچرز ہیں وہ کیسے پڑھاتے ہیں سارے بچوں کو؟ سسٹم کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ پھر آپ جو 16, 17, 18, 19, 20 گریڈ کے جو ٹیچرز پروفیسرز ہیں ان کا کمپیریزن کر لیں سویلینز کے ساتھ.
مثال کے طور پر آپ اسسٹنٹ کمشنر کے اسکیل کا آپ کوئی پروفیسر لے لیں تو آپ دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر کی جو پے ہے وہ 6-7 لاکھ ہے. اس کو فیسلٹیز کتنی مل رہی ہیں, گاڑی 1.5-2 کروڑ روپے کی اس بندے کو آپ گاڑی دے رہے ہیں, کام بھی اس نے کوئی نہیں کرنا, اور اس کے مقابلے میں پروفیسر اس سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ 15 اسکیل 16 اسکیل پہ آپ ٹیچرز لے لیں, ان کا موازنہ آپ فوج کے افسران سے کر لیں آپ, تو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے کام بھی کوئی نہیں کرنا ان کو مراد بھی آپ زیادہ دے رہے ہیں, اور جو ٹیچرز ہیں جو ہماری قوم ہے آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں, سڑکوں پہ آپ ان کو بلا کے پھر آپ ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں, سارا کچھ آپ کر رہے ہیں, تو یہ تو زیادتی ہے کہ اگر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کی بات تو سنیں. یہ تو زیادتی کہ آپ نے ان کو سڑکوں میں بلا کے آپ نے جس طریقے سے ان کو مارا پیٹا آپ نے مارا, یہ کوئی یہ زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے.